السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہماری جو پریشانیاں ہوں وہ دور کرے اللہ تعالی، اور ہمیں اپنے وطن اور اپنے مقصد میں نیک کامیاب کرے۔ تو بھائیو، آج کا عنوان ہے جو بہت اہم عنوان ہے، ہم لوگ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ اس کو، تاکہ ہم اپنے اعمال میں یعنی عمل میں لے کے آئیں اس کو، تو جب معلوم رہے گا تو ہم لا سکتے ہیں۔ تو جو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں بالکل نمبر سے بتاؤں گا، سب کچھ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ تو آئیے، سب سے پہلے جو ایک قیمتی باتیں ہیں، اس کے بعد ایک حدیث ہے۔ نفرتوں کی ہجوم میں جینے کا مزہ ہی الگ ہے، وہ رلانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ نفرتوں کی ہجوم میں جینے کا مزہ ہی الگ ہے، وہ ہمیں رلانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے، کیونکہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے بھائیو، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اللہ کہ اپنے بھائی سے کندھے سے کندھا ملاؤ اور مسکرا کر ملو، مطلب اپنے بھائی سے کندھا پیشانی سے مسکرا کر ملو۔ تو اس میں یہ بیان میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کم مت سمجھو اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی کم مت سمجھو۔ دونوں کی بہت وہ ہے، اہمیت ہے، یعنی اگر برائی میں پکڑے گئے تو پھنس سکتے ہیں، اور اگر بھلائی میں پکڑے گئے تو مطلب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پورا تقریری اسی پہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ کسی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سنیں گے اس کو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے بچوں کو وصیت کیا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، 7506 میں، بخاری میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ آدمی نے کچھ نیک کام نہیں کیا تھا پوری زندگی، تو جب مرنے کا قریب وقت آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو سمندر میں اڑا دینا اور صحرا میں اڑا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ پائے، اور اللہ کے اگر پکڑ میں آ گیا تو بچوں گا نہیں۔ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، لیکن بچوں کو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو بچوں کو وصیت کر کے وہ مرا کہ میں جب مروں گا تو مجھے جلا دینا اور ایسا ایسا کرنا۔ مر گیا وہ آدمی، بچوں نے ویسے ہی کیا جس طرح کی وصیت کیا تھا باپ نے۔ آدھا راکھ قریب جو سمندر میں اڑا دیے، صحرا میں اڑا دیے بچے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راکھ جمع کر کے اور کہہ دیا کھڑے ہو جا، تو بندہ مرنے کے بعد پھر جب کھڑا ہوا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیوں، بچوں کو اس طرح کیوں وصیت کی؟
تو مرنے والا شخص کہنے لگا اللہ سے کہ اے اللہ، میں اتنا جانتا تھا کہ تیرے پکڑ میں آ جاؤں گا تو نہیں بچوں گا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اسی ڈر کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت میں ڈالتا ہوں۔ تو بہت بڑا کام تو نہیں کیا تھا، بہت بڑا دیندار تو نہیں تھا، یعنی بہت پہاڑ تو نہیں توڑا تھا دین کے لیے، ہاں، صرف ایک ڈر تھا پختہ کہ اللہ کے اگر پکڑ میں آ گیا تو نہیں بچ سکتا میں۔ تو اس ارادے پہ اس کو کیا ملا؟ جنت ملا۔ آئیے دوسری حدیث دیکھیں گے، بخاری کی، وہ بھی ہے 3467 میں۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کیونکہ حدیث نمبر بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ ایک زانیہ عورت تھی بنی اسرائیل کی، تو وہ کنویں کے پاس پانی پیے اور ایک دیکھے کہ کتا پیاسا ہے، تو اسے ترس آ گیا، اور اس نے کیا کیا، اپنا موجہ وغیرہ ڈبا کے پانی میں نکال کے اور اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ تو اس نے بہت بڑا کام تو نہیں کیا، یعنی ہمارے اس عمل میں، ہمارے اس معاشرے میں بہت معمولی ہے نا، معمولی ہے بھائی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس زانیہ عورت کو، اس کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے، یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے 7008 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی ایک آدمی جو ہے 99 قتل کیا تھا پہلے کی قوم میں، اللہ علم بنی اسرائیل کا تھا، تو اس نے کتنے قتل کیا تھا؟ 99۔ اب اسے یہ لگا کہ مطلب یہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی کچھ علاج ہے، مطلب شریعت میں۔ تو اس نے معلوم کیا کہ یہاں کا جو بڑا عالم ہے کون ہے، اس ایریا کا یا اس ڈسٹرکٹ کا جو بھی، تو کسی نے بتایا کہ فلاں ہے۔ تو یہ چل پڑا اس کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اور اس کا کوئی علاج ہے معافی کا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے یہ کہا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی مار دیا۔ جب کوئی علاج ہی نہیں تھا تو 100 پورا تو کر دوں، یعنی 99 تو کیا تھا، اور جس نے کہا کہ تیری مغفرت نہیں ہے، تیرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے رحمت کا، تیری بخشش نہیں ہے، تیرے لیے کوئی علاج نہیں ہے، وہ تھا عالم نہیں تھا، جاہل تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے، زندہ اور مردے کے جیسا اللہ علم ہے، یعنی دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جاہل پنا بہت بڑا نقصان دے دیتی ہے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کوئی بھی جس چیز کی مہارت ہو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کو معلومات نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر بھی اس کو مطلب دل میں لگی کہ اچھا اس سے بڑا کوئی عالم اور بتائیے، مطلب اور کوئی ہے، کوئی پادری یا اس طرح کا کچھ۔ اور ایک چیز میں یہاں بیچ میں اور بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک میں کلپ سن رہا تھا یوٹیوب پہ، تو شاہ رخ خان سے جب پوچھا میڈیا والوں نے کہ مسلمان آتنکوادی ہو سکتا ہے، ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، تو شاہ رخ خان نے کہا، کیا کہا کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر کتنا 232 میں لکھا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ مطلب اس میں نقشہ کھینچ دیا ہے۔ کس میں؟ سورہ توبہ، سورہ مائدہ، ہاں سورہ مائدہ، اللہ علم، سورہ مائدہ آیت نمبر 232 میں ہے، یا سورہ توبہ ہے، جو بھی 232 نمبر آیت ہے، 32 نمبر آیت ہے، کہ جس نے ایک آدمی کا قتل کر دیا،
میں اسکرین پہ انشاءاللہ اس کا نمبر باقاعدہ دے دوں گا قرآن کا، کہ جس نے ایک آدمی کا اناحق قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ قرآن میں لکھا ہے. سلمان خان کہا، شاہ رخ خان، شاہ رخ خان کہا، کہ جس نے ایک آدمی کا اناحق قتل کر دیا گویا اس نے پورے دنیا والوں کا قتل کر دیا. یہ قرآن میں لکھا ہے. اور جس نے وہیں پھر لکھا ہے کہ جس نے ایک کو بچا لیا اس نے گویا پوری دنیا والوں کو بچا لیا. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن، ایک آدمی کی جان کی قیمت اللہ کے پاس کتنی ہے. بہت قیمت ہے ایک مومن کی قیمت، کہ ایک کو مارنے سے اناحق گویا کہ ہم ساری دنیا والوں کو مار ڈالے. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ایک کو بچا لیے، سمجھ لو پورے دنیا والوں کو بچا لیے. تو اس نے یہ کہا کہ جب قرآن یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے خلاف جو چلے وہ مسلمان نہیں ہے. آدھار کارڈ ہو مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں ٹوپی لگا لو کوئی فائدہ نہیں، عبداللہ نام رکھ لو کوئی فائدہ نہیں، عبد الرحمن رکھ لو کوئی فائدہ نہیں، محمد رکھ لو کوئی فائدہ نہیں. یعنی ہمارے آدھار اور پاسپورٹ سب کچھ مسلمان کے رہے، لیکن ہم اللہ کے خاتمے میں مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جس نے ایک کو اناحق مار دیا اس نے پورے دنیا والوں کو مار دیا، جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پورے دنیا. تو اس نے تو 100 قتل کر دیا تھا. جو حدیث کا عنوان چل رہا ہے آپ کے سامنے، اس کے بیچ میں اس کو اس لیے لایا ہوں کہ ایک جان کی قیمت کتنا ہے اللہ کے پاس. ایک جان کی قیمت قرآن سے تو آپ دیکھ لیے کہ کتنا قیمت ہے. تو اس کے خلاف جو چلے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اناپ شناپ بم پھوڑے، اناپ شناپ مارتا رہے کسی کو بھی بلا وجہ، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. بھلے وہ دنیا کے کھاتے میں مسلم ہو لیکن اللہ کے کھاتے میں نہیں ہے. تو اس نے 100 قتل کیا، پھر بھی اس کے دل میں کیا ارادہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی پادری ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہے. تو ایڈریس پوچھ کے اس کے پاس جب گیا، دوسرے کے پاس، پہلے والے کو تو مار دیا، دوسرے والے کے پاس جب پہنچا تو کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اور شریعت میں یا اللہ کے کھاتے میں مطلب کوئی اس کا رحمت یا کچھ بخشش کا علاج ہے؟ ہاں. تو اس نے کہا کہ وہ عالم تھا، جانکار تھا. اس نے کہا کہ بہت بڑی رحمت اس کی وصیت مطلب وسیع ہے، ہو سکتی ہے آپ کی معافی. ایک فلاں بستی میں جاؤ، یا اس طرح کا کچھ اس میں اشارہ ہے حدیث میں کہ آپ اس ایریا میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور اس ایریا کو چھوڑ دو اور تم وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو اور یہاں نہیں آنا. جو حدیث نمبر میں بتایا ہوں میں پڑھو گے تو پورا مل جائے گا. وہیں جا کے عبادت کرو اور یہاں نہیں آنا. تو اس نے کیا کیا، جب اس نے بتا دیا کہ علاج ہے، 100 قتل کیے ہو پھر بھی علاج ہے، جبکہ اللہ کے کھاتے میں ایک آدمی کی کتنی قیمت ہے معلوم ہے؟ دیکھا قرآن سے سن لیے نا. پھر بھی اس نے 100 کیا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی رحمت وسیع ہے، اور کس طرح معاف کرتا چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، اور کس طرح پکڑتا بھی ہے بتاؤں گا. تو یہ جب چلا نیک بستی کی طرف کہ میں وہاں جا کے عبادت کروں گا، رہوں گا، اور راستے میں گئے، ٹھوکر لگی، جو بھی گرا مر گیا. اب رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے بھی آ گئے. تو جنت والے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے، اور جہنم والے کہہ رہے ہیں اس نے کچھ نیک کام کیا ہی نہیں ہے. اب ارادہ تو اللہ کو پتہ ہے نا ویسے، لیکن یہ تو وہی دیکھے کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو کوئی نیک کام کیا نہیں، لیکن وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ارادہ کیے تھے. اس طرح کے حدیث میں الفاظ ہیں. تو تیسرا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ دونوں کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں لے جاؤں گا، ایک کہہ رہا ہے میں لے جاؤں گا. جہنم والا کہہ رہا ہے میں لے جاؤں گا، اور جنت والا کہہ رہا ہے میں لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا آدمی کی شکل میں. تو ان لوگ کا جھگڑا جب دیکھا تو ان لوگ کو شاید اس کو رہبر بنا لیے، یا مطلب فیصلہ کرنے والا بنا لیے. میں وہ الفاظ سمجھ نہیں پایا. تو بہرحال اس نے جب بتایا کہ زمین ماپ لی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی دونوں زمین ماپ لی جائے، جو برے بستی سے نکلا ہے اور جدھر نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، جو نزدیک ہوگی وہ لوگ لے کے جائیں گے. بری بستی اگر مطلب دور ہوگی، ہاں نہیں یہ نزدیک جو ہوگی تو وہ لوگ لے کے جائیں گے. تو اس پہ مطلب فیصلہ ہو گیا. جب زمین کو ناپی گئی
تو یہ نیک بستی کی طرف زیادہ جا چکا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ علم ایک بتا ایک بالشت یا ایک ہاتھ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اور حدیثوں میں. تو کون سی زمین قریب نکلی؟ نیک بستی کی طرف زیادہ جا چکا تھا تھوڑا. تو جب زیادہ جا چکا تھا تو وہ جنت والے فرشتے لے کے چلے گئے. تو اس نے اپنے ایک کام کیا تھا. میرا جو عنوان آج کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کم مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو اس کو بھی کم مت سمجھو، وہ بھی بہت ڈینجر ہے. تو دیکھیے اس نے کچھ کام تو نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ صرف ارادہ کیا تھا. اور کتنا بڑا 100 قتل، اگر اس کا ہم تصور کریں تو کتنا بڑا گناہ ہے. اگر توبہ کرنے سے پہلے آدمی مر جائے نا تو قیامت کے دن وہ کندھے پہ لے کے آئے گا سر کو. تو اس حدیث میں خلاصہ ملا کہ اس کے ارادے کے اوپر جنت والے اس کو لے کے گئے فرشتے. آئیے آگے اور ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بارش کی نماز یا گرہن کی نماز، جو بھی اللہ علم. بہرحال یہ حدیث میں مل جائے گی، بخاری کی حدیث ہے 745 میں. ایک عورت نے بلی کو باندھ کر بھوکے مار دیا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم پیش کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے، تو پوچھے کہ یہ کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکے مار دیا تھا. تو خیر اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس سماج میں اس میں دیکھا جائے کہ تو بہت بڑا یعنی یہ نہیں ہے ایک بلی کو مار دیا، لیکن اس بلی کو مارنے کی وجہ سے، بھوکے قید کر کے مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. یعنی ایسا ایک دیکھا جائے تو بہت بڑا وہ نہیں تھا. لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا اور توبہ کرنے سے پہلے مر جاؤ تو یہی ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ بلی کو بھوکے مار دیا تھا. حدیث میں ہے کہ وہی وہ چھوڑ دیتی، جاتی اپنا چوہا کھاتی، اپنا غذا ڈھونڈتی، آزاد رہتی، اپنا جی کھا لیتی. اپنے سے مرے تو الگ بات ہے، کیونکہ اس نے قید کر کے مارا تھا تو اسے جہنم میں. آئیے ایک اور حدیث سنیں گے، بہت پیاری ہے، مسند احمد کی ہے. اس کے راوی ہیں طارق بن شہاب، سلسلہ صحیحہ کی میں بھی ہے، اللہ علم ہے. یہ بہرحال مسند احمد میں ہے. یہ 2 آدمی جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، یعنی غیر علاقے میں. تو ان کا اصول کیا تھا کہ جب تک ہمارے بت کے نام پر کچھ چڑھائیں گے نہیں تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے. تو جب دونوں آدمی کو پکڑ لیا غیر علاقوں والوں نے تو کہا کہ ہم تو ایسا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے بت کے نام پہ کچھ چڑھاؤ گے نہیں. تو یہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو بت والوں نے کہا کہ ولو ذباب، چاہے مکھی، عربی میں ذباب مکھی کو کہتے ہیں، چاہے ایک مکھی ہی چڑھا دو. تو ایک نے سوچا یعنی اگر نہیں چڑھائیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ ان لوگ کا شرط ہے، کچھ بھی چڑھاؤ اور جا چلے جاؤ، چڑھاوا غیر اللہ کے نام پر. تو ایک نے کہا کہ مکھی تو ہے، مکھی کو مارا اور چڑھا دیا اور اس کو چھوڑ دیے، چلے گئے. دوسرے نے کیا کہا، بہت بہترین واقعہ ہے یہ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ معمولی سی نیکی کو کم نہیں سمجھنا، معمولی سی برائی کو کم نہیں سمجھنا. ایک نے کہا کہ مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں غیر اللہ پہ کبھی نہیں چڑھا سکتا ہوں، میرا جان چلے جائے کوئی پرواہ نہیں. تو اس قبیلے والوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اس حدیث میں ہے کہ جس نے مکھی چڑھائی وہ گیا جہنم میں، اور جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کیا اور قتل ہو گیا وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا. تو ہمارے اس معاشرے میں مکھی کو کیا ہے، بہت معمولی ہے نا، اس اللہ کے کھاتے میں تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے اس تصورات میں اس میں ایک مکھی تو ہے. ہاں تو دیکھیے ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی کہاں گیا؟
جہنم میں، اور ایک جو بولا نہیں چڑھاؤں گا، جان جائے تو جائے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ گیا جنت میں۔ آئیے آگے اور بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث بہت پیاری ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 654 اور مسلم میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر له۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے دیکھا ایک کانٹے دار درخت یا کوئی تکلیف دہ چیز جو راستے میں تھا، اس نے اس کو ہٹا دیا، راستے سے ہٹا کے سائیڈ میں کر دیا کہ ہمارے کسی یعنی اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو یا کسی راہگیر کو تکلیف نہ ہو، تو اس کو ہٹانے سے فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغْفَرَ لَهُ، یعنی وہ ہٹانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے یہ، یعنی کانٹے دار ہے، یا آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، تو جب ہمیں یہ چیز معلوم رہے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں جب معلوم رہے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ جب کو معلوم ہو جائے گا تو آپ چلتے ہوئے اگر گاڑی سے ہو، راستے میں کوئی چیز گرا ہوا ہے، پتھر ہے، اینٹا ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ کو اگر یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ گاڑی روک کر اور وہ پتھر کو ہٹاؤ گے، پھر لے کے جاؤ گے گاڑی۔ موٹر سائیکل روک کر، پیدل ہو تو جھک کے اس کو ہٹاؤ گے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے بدلے معاف کر دے۔ جب ہمیں دین کا علم ہوگا تب ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں تو وہ اسی کے جیسا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ جاہل تھا۔ تو یعنی اس کو دیکھیں، اس حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، کہ مطلب وہ صرف یعنی تکلیف دہ چیز، کانٹے دار یا جو بھی ہو، پتھر ہو، اس کو ہٹانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک حدیث اور ہے، میں انشاءاللہ اسکرین پہ اس کو ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے ایک آدمی کو الگ کرے گا اور اس کی دفتر کھولے جائیں گے، اس کے دفتر کھولے جائیں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ہم دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا صبر سے کام لیں، اللہ جزائے خیر دے، اکتانا نہیں چاہیے۔ اور ہم لوگوں کا میں شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ ہمارا نیچرل کمائی جو ہے نا وہ نیکی ہے، اور ہم لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں اکثر، تو تھوڑا صبر کریں، اس کو سنیں قاعدے سے۔ تو قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے الگ کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے رہیں گے، لیکن جو پوائنٹ دوں گا میں ایک دم برابر رہے گا انشاءاللہ، اور حدیث کا جو حوالہ دوں گا انشاءاللہ صحیح رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب الگ کرے گا اور اس کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، ہر دفتر کا سائز جتنی دور نگاہ جائے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین سے آسمان اتنی دور تک ایک ایک دفتر کی سائز ہوگی۔ تو اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے کہ کیا تم ان دفتروں میں جو لکھا ہوا ہے اس سے تم کچھ انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یہ جو لکھا ہے صحیح ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ میرے فرشتوں نے کیا تم پر ظلم کیا ہے، جاستی کی ہے، لکھنے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں، جو لکھا ہے صحیح۔ کتنے دفتر کھلے اس کے؟ 99، ایک باقی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اس کے کچھ نیکیاں بھی تو ہیں، تو وہ ڈر جائے گا، سہم ماسا ہو جائے گا، یعنی وہ یہ سوچے گا کہ ان 99 دفتروں کے آگے، اور ان کی لمبائی زمین سے آسمان تک جہاں تک نظر جائے اتنی لمبی لمبی دفتر ہوں گی۔ تو یہ ہوگا کہ
دیکھو ان کے کھاتے میں کچھ نیکیاں ہیں تو وہ تو کہے گا کہ اگر ہے بھی تو 99 کے آگے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، سب کو ذرہ برابر بھی مطلب اس کا نیکی اور بدی سب ملے گا اس کو. تو اللہ علم فرشتے کہیں گے یا یہ ہوگا کہ اس کی ایک نیکیاں ہیں، تو پھر بھی وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ ان دفتروں کے آگے کیا ایک نیکیوں کا کیا ہوگا. تو اس کو ایک لفافہ دیا جائے گا، اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث بطاقہ، مینس کارڈ. جیسے ATM کارڈ ہوتا ہے نا، بطاقہ مینس ہوتا ہے کارڈ. تو اس کو الگ الگ دیش میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن عربی میں ہے حدیث بطاقہ. بطاقہ مینس کارڈ، ATM کارڈ. تو اس کو ایک لفافہ دیا جائے گا، پرچی، اس کے جو کمائی ہوئی، یعنی جو اس نے اپنی دنیا میں کمایا تھا اس کو وہی ایک پرچی دیا جائے گا. ایک کہے گا ان کے اعمال کھولا جائے. اس میں 99 دفتر تو برائیوں سے بھرا ہے، گناہوں سے فل، ایک باقی ہے. تو ایک جب کھولا جائے گا تو اس پہ کیا لکھا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی یہ جو کلمہ لکھا ہوا رہے گا اس میں. تو اس حدیث سے مجھے جو سمجھ میں آیا کہ اس نے پوری لائف میں صرف یہی ایک کلمہ کما کے لے کے گیا، سچے دل سے اس نے کہا. یہ نہیں کہ یہ کہنے کے بعد ہم گھومتے پھریں، نہیں، اس نے اتنی کما پایا، یعنی آخری خاتمے پہ اس کو اتنی ملا ہوگا، ہے نا. تو اب ایک صرف اس کے کھاتے میں صرف یہی الفاظ تھا، یہی اتنا کما کے لے کے گیا، باقی 99 تو دفتر برائیوں کے لے کے گیا. تو اللہ کا حکم ہوگا، میزان لگے گی، میزان پہ اس کے 99 دفتر رکھے جائیں گے، اور یہ پرچہ ایک ترازو پہ رکھا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا اور یہ ہلکے ہو جائیں گے. پورے 99 دفتر جو ہیں برائیوں کے وہ ہلکے ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا. تو اس نے کیا لے کے گیا سمجھ. تو ہم چھوٹی بڑی نیکیاں سب کرتے رہیں، پتہ نہیں کون سا قبول ہوا. یعنی اس آدمی کا وہی ایک قبول ہوا، سچے دل سے. ہاں ایک ہی قبول ہوا. تو ہمیں اس حدیثوں سے بہت بڑی بڑی نصیحتیں ملتی ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کرتے رہیں. اور ہمیں کیا پتہ یار کون سا قبول ہو رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے حج کیا، کوئی گارنٹی دے گا قبول ہوئی؟ کوئی بھی ہو، ولی فقیر اینی تھنگ کوئی بھی ہو، کون بتا سکتا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کون بتا سکتا ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں کمائی حرام کی ہے کہ حلال کی ہے، ہاں پتہ نہیں ہم نے ریاکاری سے دکھا رہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ واہ واہی کے لیے کر رہے ہیں، ہاں کیا پتہ لگتا ہے؟ تو ہم اخلاص سے چھوٹی اور بڑی نیکیوں کو انجام دیتے رہیں. بس ایک دو حدیثیں ہیں، بس مختصر ختم ہو جائے گا. آئیے ایک مسلم کی حدیث سنیں گے، بہت پیاری ہے. مسلم کی حدیث ہے 6543 میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے بھائیو، یعنی بہت اچھی حدیث ہے، بہت اہمیت والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے دل ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اس حدیث میں ایک دم کلیئر کٹ واضح ہو گیا. یعنی کیسا بھی آدمی ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کالا ہو، کتنا بھی کالا ہو، جیسا بھی ہو، دونوں آنکھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے اور ہماری اخلاص یعنی عمل کا. تو جو کام ہم لوگ دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے وہی مقبول ہے. ٹھیک ہے، دکھاوے کا زیادہ ہے نا، تو یہ تجربہ کر لے. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ یہ صحیح ادب المفرد ہے، البخاری کتاب المرید باب
بگی حدیث نمبر 593. اس میں یہ جو ہے کہ اگر ایک نیکی بھی قبول ہو گئی ہماری، ایک بھی نیکی قبول ہو گئی تو ہمیں انشاءاللہ جنت مل جائے گی. آئیے پڑھ لیتے ہیں. جس نے مسلمانوں کی راہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک نیکی بھی قبول ہو گئی. لیکن مین ہے تو خاتمے کا وقت نا، خاتمہ ہوا کس پہ. یہ آخری حدیث سن لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پروگرام ختم کر دیں گے. آخری حدیث بھی بہت پیاری ہے اور بہت اہمیت کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی پوری اپنی لائف، پوری عمر حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب نیک کام کرتا ہے. ٹھیک، سب نیک کام کرتا ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، سب کچھ اوکے. اب یہ جنت میں جانے کے وقت لیے مرنے سے پہلے کتنا باقی رہتا ہے؟ ایک ہاتھ. اور مرنے سے پہلے تھوڑا سا ایسا کام کر لیتا کہ جہنم والے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. کون؟ حاجی، نمازی، تہجد گزار، نمازی، 5 وقتہ سب کچھ کرنے والا. یہ مرنے سے پہلے کچھ ایسا الفاظ نکال دیتا ہے منہ سے، کچھ ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ یعنی جنت میں جانے کو ایک ہاتھ باقی ہے، اور ایسا کام کرے گا اور جہنمیوں میں جا ملتا ہے. ٹھیک، اسی حدیث میں ہے دوسرا پوائنٹ. ایک آدمی پورا عمر اپنا، پوری زندگی شراب، یہ تمام برائیاں جہنمیوں، یعنی جملہ سمجھیے کہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے وہ پوری لائف. جہنم میں جانے کے لیے کتنا باقی رہتا ہے؟ ایک ہاتھ. کتنا باقی رہتا ہے؟ ایک ہاتھ. اور کچھ ایسا ادا کرتا ہے، کچھ ایسا لفظ نکالتا ہے منہ سے، کچھ ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ جنتیوں میں ہو جاتا ہے. وہ جنتیوں میں جا کے اس کا شمار ہو جاتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم. ایک تو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. لیکن یہ دوسری حدیث میں پڑھ رہا ہوں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا دار و مدار آخری خاتمے پہ ہے کہ آخری خاتمہ ہوا کس پر، آخری وقت میں کیا کیا. تو مین پوائنٹ ہے آخری خاتمے کا کہ آخری خاتمہ ہوا. اسی پہ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آخری خاتمہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھو تجربہ کیے ہوں گے، کوئی آدمی اپنے کھیت باڑی کا حساب کرتا ہے، کوئی آدمی کو کہتا ہے کہ لاؤ پیسے رکھو میرے سامنے مرنے سے پہلے، کوئی اپنے بیل بھینس کو ہر ہر کرتے رہتا ہے. تو جو ہمارا عمل رہتا ہے وہ اکثر آخری خاتمے پہ آتا ہے. کتنے لوگ تو بتائیں کہ ہمارے دادا اپنے بیل بھینس کو ہانک رہے تھے مرنے کے وقت، یعنی مرنے کا بالکل قریب وقت ہے اور حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں. کئی ایسے واقعے. ایک واقعہ بہت پیارا وہ سنا دیتا ہوں، اس سے اور بھی مضبوطی مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد چالو ہے، لڑائی چالو ہے. تو ایک آدمی جو ہے کفار کو چیرتا پھاڑتا ہوا مار رہا ہے. اور پھر صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کافروں کو ایسا مار رہا ہے، اتنا بہادری سے لڑ رہا ہے، اور ایسا مطلب کافی تعریفیں کر رہے ہیں. کس کی؟ اس آدمی کی. اور وہ کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے لڑ رہا ہے صحاباؤں کے ساتھ. تو جب صحابہ کافی تعریف کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. اب صحابہ چونکے
تو صحابہ کو اتنا پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو ہے. تو اب ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے. ایک صحابی اس آدمی کے پیچھے پیچھے لگ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو یہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ نہیں بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جائزہ لے. پیچھے پیچھے لگا رہا، لڑائی چالو تھی، زخم اس کو لگی اور زخم کا تاب نہیں لا پایا، درد برداشت نہیں کیا اور تلوار کو زمین میں رکھا اور اس پہ اپنا پیٹ کو آر پار کر دیا، یعنی خودکشی کر لیا، یعنی تلوار پہ اپنا پیٹ رکھ کے اور دبا دیا. اور یہ دوسرے صحابی دیکھ رہے تھے. تو آ کے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے. اس نے تو اپنے آپ کو مار ڈالا، یعنی وہ درد برداشت نہیں کر پایا. خیر، ہر خودکشی کرنے والا جو مجھے معلومات ہوئی ہے جہنمی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں ایک ملتا ہے کہ مطلب اس کو سزا ملتی ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، پھر وہ بہرحال وہ دوسرا واقعہ ہے. ہاں، لیکن ہر خودکش کرنے والے پر ہمیں حکم لگانے کے، میرے خیال سے مطلب مجھے جو معلومات ہے وہ حکم نہیں لگانا چاہیے ایسے ڈائریکٹ. اللہ کا معاملہ ہے، کیا ہے نہیں ہے. تو بھائیوں، میں نے جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی مطلب میں نے بیان کیا ہے، اگر اس سے اونچی کسی کے پاس دلیل ہے تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے، اور اللہ جزائے خیر دے. اور سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یعنی اس سے اونچی کسی کے پاس دلیل ہو تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. بھائی، غلطی تو بنی آدم سے ہوتی ہے. میں نے جتنی کوشش کی میں حدیث کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.